السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یونٹ نمبر 1 خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیراگراف نمبر 8 اور 9 اسٹڈی کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، اب ہم پیراگراف نمبر 8 کے ورڈز میننگ کرتے ہیں۔ لائف زندگی، نیور کبھی نہیں، سیم وہیں یکساں، اگین دوبارہ، ایڈمائرڈ تعریف کی، سٹنچ مضبوط پختہ، اپوننٹس مخالفین، ویوڈ دیکھا سمجھا، میسج پیغام، تھریٹ خطرہ، ٹریڈیشنز روایات، اتھارٹی اختیار طاقت، ریلینٹلیس بے رحم نہ رکنے والا، پرسیکیوشن ظلم و ستم، اکنامک معاشی، بائیکاٹ یا معاشرتی بائیکاٹ، سوشل معاشرتی، آسٹرسزم بائیکاٹ یا تنہائی میں ڈال دینا، ڈسپائٹ باوجود، انویورنگ ثابت قدم پختہ عزم، پریچڈ تبلیغ کی، پیشنس صبر، وزڈم حکمت، ریزیلینس برداشت حوصلہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم پیراگراف نمبر 8 کا انگلش سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ دا لائف زندگی آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی واز نیور کبھی نہیں تھی، دا سیم ایک جیسی، اگین دوبارہ۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پھر کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ دا سیم قریش، وہی قریش، ہو جو ونس کبھی ایڈمائرڈ تعریف کرتے تھے، وہی قریش جو کبھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، نو اب بیکیم بن گئے تھے، ہز آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، سٹنچ سخت، اپوننٹس مخالفین، اب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے تھے۔ دے انہوں نے، ویوڈ سمجھا، ہز آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میسج پیغام کو، ایز کے طور پر، آ تھریٹ ایک خطرے کے، ٹو دیئر ان کے، ٹریڈیشنز روایات کے، اینڈ اور، اتھارٹی اور اختیار کے۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنی روایات اور اختیار کے لیے خطرہ سمجھا۔ دا مسلمان فیسڈ انہوں نے سامنا کیا، ریلینٹلیس مسلسل، پرسیکیوشن ظلم و ستم کا، اکنامک معاشی، بائیکاٹس پابندیوں کا، اینڈ اور، سوشل سماجی، آسٹرسزم بائیکاٹ کا۔ مسلمانوں کو مسلسل ظلم و ستم، معاشی پابندیوں اور سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈسپائٹ دس، اس کے باوجود، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمینڈ رہے، انویورنگ ثابت قدم، اس کے باوجود رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے، اینڈ اور، پریچڈ تبلیغ کی، دا میسج پیغام کی، آف اسلام اسلام کے، ود پیشنس صبر کے ساتھ، وزڈم حکمت کے ساتھ، اینڈ ریزیلینس استقامت کے ساتھ۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور
صبر، حکمت اور استقامت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم پیراگراف نمبر 9 کے ورڈز میننگ سیکھتے ہیں۔ ایز جیسے، چونکہ، اپریشن ظلم، جبر، گریو بڑھا، زیادہ ہوا، unbearable ناقابل برداشت، ڈیوائنلی خدائی طور پر یا الہامی طور پر، کمانڈڈ حکم دیا گیا، مائیگریٹ ہجرت کرنا، نون مشہور جانا جاتا ہے، ہجرہ ہجرت، ڈائسائسو فیصلہ کن، ڈیسائسو فیصلہ کن، ٹرننگ موڑ یا رخ بدلنا، پوائنٹ نقطہ، مرحلہ، ہسٹری تاریخ، اسٹیبلشڈ قائم کیا گیا، چارٹر معاہدہ، دستور، کرافٹڈ تیار کیا گیا، گائیڈنس رہنمائی، انٹروڈیوسڈ متعارف کرایا، پرنسپلز اصول، گورننس حکمرانی نظام حکومت، روٹڈ جڑا ہوا بنیاد پر مبنی، سیوک شہری، ایکویلٹی مساوات، ریلیجیس مذہبی، فریڈم آزادی، رول قانون حکمرانی، لا قانون، یونائٹڈ متحد کیا، ڈائیورس مختلف، کمیونٹیز برادریاں، گرنٹنگ ضمانت دینا، پروٹیکشن حفاظت، سٹیزنز شہری، ریگارڈلیس بغیر پرواہ کیے، فیتھ ایمان مذہب، ایتھنیسٹی نسلی شناخت، ریولیوشنری انقلابی، ماڈل نمونہ، کو ایگزسٹنس بقائے بہمی، جسٹس انصاف۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، اب ہم پیراگراف نمبر 9 کا انگلش سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ ایز اپریشن، جب ظلم گریو بڑھ گیا، unbearable ناقابل برداشت حد تک، جب ظلم ناقابل برداشت ہو گیا، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز تھے، ڈیوائنلی الہامی، کمانڈڈ حکم، ٹو مائیگریٹ ہجرت کریں، ٹو مدینہ کی جانب، تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہامی حکم دیا گیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ دس یہ مائیگریشن ہجرت نون جانی جاتی ہے یا مشہور ہے ایز دا ہجرہ، ہجرہ کے نام سے۔ یہ ہجرت جو ہجرت کے نام سے مشہور ہے، واز تھی، ڈیسائسو فیصلہ کن، ٹرننگ پوائنٹ موڑ تھا، ان اسلامک ہسٹری اسلامی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ ان مدینہ میں، دا فرسٹ اسلامک پہلا اسلامی سوسائٹی معاشرہ
واز اسٹیبلشڈ قائم کیا گیا. مدینہ میں پہلا اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا. دا چارٹر معاہدہ آف مدینہ مدینہ کا کرافٹڈ تیار کیا گیا انڈر دا گائیڈنس رہنمائی سے یا رہنمائی میں آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینہ کا معاہدہ جو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں تیار کیا گیا. انٹروڈیوس متعارف کرایا. پرنسپلز اصول آف گورننس حکمرانی کے. روٹڈ مبنی تھے ان سیوک ایکویلٹی شہری مساوات پر. ریلیجس مذہبی فریڈم آزادی پر. اینڈ رول آف لا اور قانون کی حکمرانی پر. نے حکمرانی کے ایسے اصول متعارف کرائے جو شہری مساوات، مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی پر مبنی تھے. اس نے یونائٹڈ متحد کر دیا ڈائیورس مختلف کمیونٹیز برادریوں کو. اس نے مختلف برادریوں کو متحد کیا. گرانٹنگ ضمانت دی. پروٹیکشن تحفظ کی. فار آل دا سٹیزن تمام شہریوں کو. ریگارڈلیس چاہے آف فیتھ چاہے ان کا ایمان مذہب آر یا ایتھنیسٹی یا نسل. آر ریولوشنری انقلابی ماڈل نمونہ آف کو ایگزسٹنس بہمی بقائے بہمی اینڈ جسٹس اور انصاف ان اٹس ٹائم اس وقت کا. اس نے مختلف برادریوں کو متحد کیا اور سب شہریوں کو چاہے ان کا مذہب یا نسل کچھ بھی ہو تحفظ کی ضمانت دی جو اپنے وقت میں بقائے بہمی اور انصاف کا ایک انقلابی نمونہ تھا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پیراگراف نمبر 8 اور پیراگراف نمبر 9 کے ورڈز میننگ سیکھے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی سیکھی ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.